سید ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ جیلان کے اکابر مشائخ میں سے تھے، اور ایک مرتبہ عبادات و ریاضات مجاہدات کے دوران شہر سے کہیں باہر ندی کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ کئی دن سے کچھ کھایا نہ تھا، شدت کی بھوک تھی کہ اچانک ندی میں تیرتے ہوئے ایک سرخ رنگ کے سیب کے اوپر آپ کی نظر پڑی۔ فوراً لپک کے اس سیب کو اٹھا لیا۔ بینی بینی خوشبو سے اور میٹھی میٹھی خوشبو سے دماغ معطر ہو گیا۔ شدت کی بھوک تھی تو آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس سیب کا کوئی تو مالک ضرور ہوگا جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کا سیب کھا لیا، لہٰذا آپ کی طبیعت پہ یہ بات گراں گزری تو آپ اس سیب کے مالک کی تلاش میں ندی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ چلتے چلتے جب کچھ فاصلے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک سیب کا باغ موجود ہے جس کے سیب پکے ہوئے ہیں، اور اس کے پکے ہوئے سیب جو ہیں وہ ٹہنیوں سمیت وہ ندی کے اوپر لٹک رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی باغ کا تھا۔ باغ کے اندر داخل ہوئے اور باغ کے مالک کے ساتھ ملاقات ہوئی، جن کا نام مبارک ہے حضرت عبداللہ صومعی علیہ رحمہ۔ آپ سے ملاقات ہوئی، ساری کہانی بیان کی کہ اس طرح میں نے بے خیالی کے اندر آپ کے باغ کا سیب کھایا ہے، لہٰذا معافی طلب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ حضرت عبداللہ صومعی علیہ رحمہ آپ بھی صاحب نظر بزرگ تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی نیک اور صالح شخص معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ تیرا حسب و نسب کیا ہے؟ جب آپ نے حضرت ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ نے اپنا سلسلہ نسب بیان کرنا شروع کیا، چلتے 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 حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچا۔ تو آپ نے کہا کہ صاحبزادے ایسے تو معافی نہیں ملے گی۔ تو آپ نے عرض کیا پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو فرمایا کہ 12 سال تک میرے اس باغ کی دیکھ بھال کرو اور خدمت سر انجام دو، پھر معافی پہ غور و فکر کیا جائے گا۔ آپ 12 سال تک بڑی دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد جب معافی کے لیے حاضر ہوئے تو کہا کہ 12 سال گزر چکے ہیں، تو کہا کہ صاحبزادے میری ایک اور شرط ہے، اگر اس شرط کو بھی قبول کر لو تو پھر معافی دے دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ تو کہا کہ میری ایک معذور بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا، جو کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے لنجی ہے، پکڑ نہیں سکتی، اور پاؤں سے جو ہے وہ لنگڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ کہا اگر میری اس معذور بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو تو پھر معافی دے دی جائے گی۔ آپ حیرت میں ڈوب گئے۔ ایک سیب جو بے خیالی کے اندر کھایا تھا اور اس کے لیے پہلے 12 سال کی خدمت کی پورے باغ کی، اب ایک معذور لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ بالآخر احساس تقویٰ اور پرہیزگاری سے مجبور ہو کر آپ کو یہ شرط بھی ماننا پڑی۔ آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب آپ حجرہ عروسی کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے جس کے تمام اعضاء درست ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی درست ہیں، اور پاؤں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ نور سے منور ہے۔ آپ فوراً الٹے قدم باہر آ گئے کہ یہ تو کوئی اور لڑکی معلوم ہوتی ہے، جیسے مجھے بتایا گیا تھا ویسی تو نہیں ہے۔ فوراً اپنے سسر کے پاس پہنچے اور ساری کہانی بیان کی۔ جب ساری کہانی بیان کی تو آپ کے سسر کہنے لگے صاحبزادے وہی تمہاری بیوی ہے، اور جو میں نے اس کی صفات تمہارے سامنے بیان کی تھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اور کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ ان کانوں کے ساتھ اس نے کبھی خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، اور کہا کہ پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ گھر سے باہر کبھی خلاف شرع اس نے قدم نہیں رکھا۔ یہ وہ پاکیزہ فطرت خاتون ہے کہ جس کو لوگ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ شوہر اتنا نیکوکار، اتنا صالح کہ ایک سیب جو بے خیالی کے اندر کھایا تھا تو 12 سال کی خدمت منظور کر لی، اور معذور لڑکی کو نکاح کے اندر قبول کر لیا، اور بیوی اتنی صالحہ، متقیہ اور پرہیزگار کہ جس کے کانوں نے کبھی غیر محرم کی بات کو نہیں سنا،
جس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس کے ہاتھ کبھی خلاف شرع کبھی نہیں بڑھے، جس کے پاؤں خلاف شرع کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، شوہر بھی نیک صالح اور جو بیوی ہے وہ بھی صالحہ اور متقیہ، یہ وہ خوش نصیب جوڑا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا، جن کو لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ جب باپ سید ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمہ جیسا ہو اور ماں ام الخیر فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا غوث اعظم جیسا پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ جب باپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسا ہو اور ماں فاطمہ تو زہرا جیسی ہو تو پھر بیٹا امام حسن پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا حضرت امام حسین پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو پھر بیٹا غازی علم الدین شہید پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو بیٹا ممتاز حسین قادری پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو بیٹا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو بیٹا امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری جیسا پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوں تو پھر اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو لوریاں جو ہیں درود و سلام کی ملتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک طرف ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے، اور دوسری طرف فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر بیٹا اور بیٹی اداکار تو پیدا ہو سکتے ہیں، ایکٹر تو پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ماں باپ نیک ہوں، ان کا رزق حلال کا ہو، تو پھر بیٹے جو ہیں حضرت غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب رجبانی، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ 470 ہجری کے اندر ایران کے ایک شہر جیلان کے اندر پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی 18 سال عمر ہوئی تو پھر والدہ کی اجازت سے آپ بغداد شریف تشریف لے گئے، وہاں 9 سال کا درس نظامی کا کورس کیا، اور یہ کورس کرنے کے بعد پھر 25 سال آپ ویرانوں کے اندر، میدانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر عبادات کرتے رہے، ریاضات کے اندر مشغول رہے، اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا شغل اختیار کیا، اور پھر ساری زندگی آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ جب پیدا ہوئے تو یکم رمضان مبارک تھا، اور جب سحری کا وقت ہوا تو سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک آپ نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پورا مہینہ ایسے ہی گزر گیا کہ جب روزے کا وقت ہوتا تو ماں کا دودھ چھوڑ دیتے، اور افطاری تک روزے کی حالت کے اندر رہتے۔ معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو صبح سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتا اور روزے کی حالت کے اندر رہتا ہے۔ جب اگلا سال رمضان مبارک قریب آیا، 29 شعبان المعظم ہوا، تو مطلع گرد آلود تھا۔ اب چاند کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا، کسی نے کہا کہ چاند نظر آ گیا ہے، کسی نے کہا نہیں نظر آیا۔ اگلے دن تک دن کی روشنی میں بھی لوگوں کے درمیان یہ اختلاف تھا، کسی نے کہا کہ چاند نظر آیا ہے، کسی نے کہا نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سیدوں کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو روزے کے اندر رہتا ہے، تو اس کی والدہ سے شہادت لے لیتے ہیں، اگر تو وہ روزے سے ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ چاند نظر آ گیا ہے، اور اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ آج یکم رمضان مبارک نہیں ہے بلکہ کل یکم رمضان مبارک ہوگا۔ اور جب آپ کی والدہ سے پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگی صبح سے میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ تو پھر آپ کی ضمانت پہ لوگوں نے جو ہے اس دن کا روزہ پورا کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ابھی 1 سال کے ہوئے ہیں اور آپ سے یعنی آپ کی والدہ سے آپ کے حوالے سے روزے کے بارے میں پہلا فتویٰ لیا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ،
آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے تقوی کی بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ تو آپ فرمانے لگے صدق اور اپنی والدہ کی فرما برداری پر۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امی جان میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ والدہ نے مجھے جانے کی اجازت عطا فرما دی، کہا جاؤ بیٹا اور علم دین حاصل کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب الوداع ہونے کا وقت قریب آیا تو میری والدہ نے 40 دینار میری قمیض کے اندر سی دیے اور مجھے یہ نصیحت کی کہ بیٹا میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور جب الوداع ہونے کا وقت قریب آیا تو والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ آج جو ہے ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، جدید دور ہے، آج آپ کا بیٹا امریکہ میں بھی ہو تو آسانی سے آپ اس کا حال معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے جب لوگ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجا کرتے، لوگ دوسرے ممالک کے اندر تجارت کی غرض سے جاتے، تو جب تک واپس نہ لوٹ آتے تو ایک بے چینی سی لگی رہتی کہ پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی والدہ نے اللہ کے سپرد کیا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف بھیجا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ میں بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمدان سے کچھ آگے بڑھے تو کیا ہوا، 60 ڈاکو ہمارے قافلے پہ ٹوٹ پڑے، انہوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا اور کہنے لگا کہ اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے مذاق سمجھا اور واپس چلا گیا کہ یہ لڑکا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ اپنا مال بھی کوئی بندہ بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے، جبکہ ڈاکوؤں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ اب میرا مال نہیں بچ پائے گا۔ تو اس حالت کے اندر بھی یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ میرے پاس مال موجود ہے؟ اس نے مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ کچھ وقت گزرا کہ ایک دوسرا ڈاکو آیا اور کہا بتا لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ تو کہا میری والدہ نے میری قمیض کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچا اور ساری کہانی بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے سردار نے مجھے طلب کیا، میں جب اس کے سامنے گیا اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا، اور اس وقت وہ ڈاکو جو ہیں آپس کے اندر مال تقسیم کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو کہا کہاں ہیں؟ کہا میری والدہ نے میری قمیض کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی قمیض کو ادھیڑا گیا، ادھیڑنے کے بعد اس کے اندر سے 40 دینار نکلے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار حیرت میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ بچہ، یہ لڑکا جو ہے، اگر یہ سچ نہ کہتا تو اپنا مال بچا لیتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے لڑکے بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو نے ہمیشہ سچ بولا ہے، تو نے جھوٹ نہیں بولا؟ اگر تو جھوٹ بولتا تو اپنے 40 دینار بچا لیتا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی جب میں گھر سے نکلا تھا کہ بیٹا میری یہ نصیحت یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کی ہے، اس لیے میں نے سچ بولا۔ بس یہ جملہ آپ کا کہنا تھا کہ ڈاکو کے دل کے اندر جو گناہوں کی سیاہی تھی وہ دھلنے لگی اور ایمان کا نور جگمگانے لگا۔ اس کی طبیعت پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی، اور روتا روتا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں دیکھو، اس بچے نے اپنی ماں کے حکم کے مطابق سچ بولا ہے، اس بچے نے اپنی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، اور ہمیں ساری زندگی گزر گئی، ہم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ اس بچے نے اپنے ماں کے حکم کو نہیں ٹالا، اور ایک یہ بچہ ہے اور ایک ہم ہیں، ساری زندگی گزر گئی، ہم نے اللہ کا کوئی حکم نہیں مانا۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ کے دل کی سیاہی دھل گئی۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نگاہ پڑی تو یہ ڈاکو جو ہے اپنے سارے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ یہ اپنے ماں باپ کے حکم کو ماننے کی برکتیں ہیں اور سچ کی برکات ہیں۔ اپنے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری کریں۔ اگر ماں باپ کا حکم مانیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔
اپنے ماں باپ کی اتباع کریں۔ ہاں اگر ماں باپ خلاف شرع کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں مانا جائے گا، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی ماں باپ حکم دیتے ہیں تو ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور ان کا جو ہے حکم فوراً مانا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ سچ کی برکات ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سچ نہ بولنے تو کام نہیں چلتا، دکانداری نہیں چلتی۔ یہ سچ کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ آج یورپ ان لوگوں کا اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کاج کرتے ہیں، اور جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں رہا۔ تو خدارا سچ بولیں، سچ کے اندر برکات ہیں، سچ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے، اور سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں جھوٹے لوگ۔ پھر آج لوگ کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں، دعا کریں، کام نہیں چلتا۔ تو کیسے کام چلے جب ہم نے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت شروع کر دی؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ماں باپ کے حکم کو ترجیح دیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔